دیکھو سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تمہارے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، نہ دشمن غالب آ سکتا ہے، نہ تمہارے مسائل تمہارے اوپر غالب آ سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبتیں تمہارے اوپر غالب آ سکتی ہیں، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، اللہ اکبر، ہمارا اور کوئی ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والا؟ یا تو دعویٰ ایمان چھوڑ دے، ساری دنیا اس کی ہے، ایمان کا دعویٰ چھوڑ دے، ساری دنیا اس کی ہے، اور جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کو بھروسہ اور توکل صرف اللہ پہ کرنا پڑے گا، اس کی مدد اور کوئی کرنے والا نہیں۔ فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن یخذلکم، اگر وہی تمہیں چھوڑ گیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر دل میں ایمان ہے تو مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا بھروسہ اللہ پر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا ہوتا ہے وہ رسوا نہیں ہو سکتے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ تو مغلوب ہے، ہمارے اوپر کافر غالب ہیں، ہم انفرادی طور پر مسائل سے مغلوب ہیں، اپنی اپنی مصیبتوں سے مغلوب ہیں، اتنا کچھ ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ نہیں، تو واپس آئیں گے تو اللہ ساتھ ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلا، اگر تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ تم اپنے اپنے کاروباروں میں خوش ہو، اصل مقصد بھول گئے، اگر تمہارے حالات یہ ہو جائیں تو فرمایا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر رسوائی اور ذلت مسلط کر دے گا۔ مسلط کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ہٹائے گا کون؟ وہی ہٹائے گا تو ہٹے گا۔ اور وہ کیسے ہٹائے گا؟ فرمایا لا ینزعہ، وہ اس کو کبھی نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے وہ اس کو واپس نہیں ہٹائے گا۔ اب یہ اندازہ کر لیجئے، اب یہ ہے وہ واپسی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ بس جس نے یہ واپسی کا سفر شروع کر دیا، اللہ اکبر، یہ ہے اصل جو انسان کی زندگی ہے۔ جس نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، پھر وہ زبان سے استغفار کرے تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، زبان سے رب اغفر لی کہہ دے ایک دفعہ، واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور زبان سے اس نے کہہ دیا استغفر اللہ یا رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو اللہ کو پتہ ہے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، بخاری شریف کے اندر ہے، کہ جیسے کوئی شخص جو صحرا کے اندر راستہ بھول گیا اور اپنا اونٹ کے اوپر سارا مال اسباب اس کا لدا ہے اور کسی جگہ وہ سستانے کے لیے لیٹا تو آنکھ کھلی تو دیکھا تو اس کا اونٹ کوئی نہیں، میلوں لمبا چوڑا صحرا ہے، اس کا اونٹ بھی غائب ہے، اس کا کھانے پینے کی چیزیں بھی غائب ہیں، سب کچھ غائب ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ سوائے موت کے اس کا کوئی اور انجام نہیں، موت ہی ہے اور کچھ نہیں، لہذا وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے چلوں گا تو بھی موت ہے، یہاں پہ بیٹھا رہتا ہوں، موت ہی آنی ہے تو پھر ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی پھر آنکھ لگ جاتی، آنکھ لگتی ہے اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ تو سامنے کھڑا ہے اس کے پاس۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے کہتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، یہ غلطی اس سے پتہ کیوں ہوئی؟ خوشی کی انتہا اتنی تھی
کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، یہ کہنے کی بجائے وہ الٹا کہہ گیا. اخطا من شدت الفرح، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے، اور اس نے کہا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو ہی ہے نا یہ اونٹ واپس آنے کی اور زندگی بچ جانے کی، اللہ کو بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی. واپس آئے تو صحیح، واپس اللہ کی طرف آئے تو صحیح، آ کے اللہ کے دربار سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش تو منہ سے مانگے تو صحیح کہ اللہ میں تیرا ہوں.